یہ جو ساری وبائیں جو دور ہوئی ہیں اس کا صرف اور صرف جہاں تک مطلب میں سمجھتا ہوں جو ہمارے یعنی سماجی خدمات، ہمارے صدقات اور ہمارے جو انعامات و اکرامات تھے لوگوں کے ساتھ بلا تفریق مذہب و ملت، کیا ہندو کیا مسلم، ہم نے ہر ایک کی خدمت کی۔ یہ شروع کی ہم نے منصورہ کے بارڈر سے، جہاں پر ہم نے کھانا رات دن کھلایا، جماعت اسلامی کے ہوں، جماعت اہل حدیث کے ہوں، مولانا کے جماعت سنی جمعیت الاسلام ہوں، ہر لوگوں نے روڈ پر باقاعدہ پانی پلایا، بسکٹ کھلایا، کھانا کھلایا، ہر طرح کی سہولت دی۔ بلکہ اگر آپ کچھ چند روز پہلے میڈیا کا کچھ دیکھیں تو آپ کو یو پی اور بہار سے کچھ لوگوں نے باقاعدہ یہ کہا جو مزدور تھے کہ ہمیں مہاراشٹر اور مدھیہ پردیش کے کچھ علاقوں تک تو بہت اچھا ہمیں نصیب ہوا، سب کچھ کھانا ملا، اور یہاں کے ہم پریشان ہو گئے۔ میرے بھائیوں، مالیگاؤں سے جو وبا ختم ہوئی ہے اس کی اصل وجہ میں جانتا ہوں یا مانتا ہوں وہ ہمارے صدقہ و خیرات تھے، اور اس میں ان لوگوں نے بھی شرکت کی جو خود بھی پریشان حال تھے۔ میں ایسے لوگوں کو بھی جانتا ہوں جب ہم لوگوں نے کٹ سے تقسیم کی تو 2 روز کا تھا، انہوں نے کٹ سے آگے بڑھا دی کہ بھائیو آپ کٹ سے آگے دے، ہمارے پاس 2 روز کا پتہ نہیں کون بھوکا آگے ہو۔ یہ جذبہ تھا، اور اسی جذبے نے اس مالیگاؤں سے وبا کو دور کیا ہے۔ میرے بھائیوں، میں چاہتا ہوں، اور ایک سوال یہ بھی ہے، جو غیر مسلم کی بات آئی کہ وہ ہم سے دوری کر رہے ہیں یا نفرت کر رہے ہیں، میرا سوال ان ہندو بھائیوں سے ہے کہ آپ ہمارے ساتھ تعلقات نہیں ہیں، کیا آپ ہم لوگوں سے ملتے جلتے نہیں ہو، کیا ہمارے کاروبار آپس میں ایک نہیں ہے، کیا ہم لوگوں نے الگ الگ کچھ بنا رکھا ہے؟ جب آپ ہمیں جانتے ہیں، ہم آپ کو جانتے ہیں، تو یہ نفرتیں کیسی؟ یہ میڈیا ہے، میڈیا پوری بات کبھی نہیں بتاتا ہے۔ جن لوگوں نے یہ شرارتیں کی ہیں، چاہے تبلیغی جماعت کو لے کے کی ہوں، چاہے دوسرے کچھ تنظیموں کو لے کر کی ہوں، ان لوگوں نے آگے پیچھے کی باتوں کو نہیں بتایا، صرف وہ بیچ کی ان باتوں کو بتایا جہاں سے نفرت پیدا ہو۔ تو میں ان ہندو بھائیوں سے سوال کرتا ہوں کہ آپ تو ہمارے قریب ہو، ہم کو جانتے ہو، پھر یہ نفرت آپ کیسے پیدا کر رہے ہو اپنے اندر؟ میرے بھائیوں، اس کے اوپر غور کرنے کی ضرورت ہے۔ اس لیے میں یہاں سے یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ آپ کو جو تکلیف ہو ہمیں فون کیجئے، ہم آپ کے یہاں آ جائیں گے، اپنا آئیے، ہم دوا لے کے آئیں گے، منصورہ کا کاڑھا لائیں گے، بی ایم ایس والے ڈاکٹروں کی جو دوائیں ہیں وہ لے کے آئیں گے، آیورویدک لے کے آئیں گے۔ آپ لوگ مت آئیے، ہم لے کے آئیں گے انشاءاللہ، اور آپ لوگ کو جیسے اس طرف وبا ختم ہوئی، آپ لوگ کی طرف انشاءاللہ وبا ختم ہو جائے گی۔ جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں، کرونا کی بیماری تو پورے ورلڈ سے لے کر کے ہندوستان تک اور مہاراشٹر بالخصوص ہمارے مالیگاؤں شہر میں بھی آ چکی تھی، لیکن اللہ رب العزت کا بڑا کرم رہا کہ جس طریقے سے مالیگاؤں شہر کو بدنام کرنے کی کوشش کی گئی، اور ہندوستان میں ہی نہیں بلکہ پورے ملک میں مالیگاؤں کا ذکر رہا۔ رمضان مہینے میں ہماری دعائیں اللہ نے قبول کی، اور اس بیماری کا مقابلہ اللہ نے ہدایت دی، جیسے یونانی ڈاکٹرز، بی یو ایم ایس ڈاکٹر جنہوں نے اپنی خدمت انجام دی، اور ہزاروں سے پیشنٹ کو انہوں نے مالیگاؤں میں ٹھیک کیا۔ اور جس طریقے سے ہمارے مقامی ذمہ دار ممبر آف پارلیمنٹ سبھاش بھامرے صاحب نے جس طریقہ فرقہ وارانہ ذہنیت کا مظاہرہ کیا مالیگاؤں کے تعلق سے، جتنی مذمت کی جائے اتنی کم ہے۔ انسانیت کے تقاضے سے انہوں نے یہ کام بولنا چاہیے تھا کہ آپ دھلیا آؤ، ہم دھلیے میں آپ کا علاج کریں، لیکن انہوں نے غیر انسانی سلوک کیا مالیگاؤں کے ساتھ، جس کی ہم مذمت کرنا چاہیں گے۔ اور ہم نفرتیں پیدا نہیں کرتے، اسلام کے اندر محبت بانٹنے کا ہمیں حکم ہے، اس لیے ہم نفرتیں نہیں بانٹتے۔ جیسا کہ فیروز اعظمی صاحب اور شکیل سیٹھ نے کہا کہ اگر ہمارے برادران وطن میں اگر ایک بیماری پھیل رہی ہے تو ہم بالکل دل کھول کر کے اخلاص کے ساتھ وہ ہمیں آواز دے، ہم مالیگاؤں شہر والے ذمہ داران اس بیماری میں آپ کی مدد کریں گے، اور یہاں تک کہ مالیگاؤں کے جو ہاسپٹل ہے اس میں بھی آپ کو آنے کی اجازت دی جائے گی۔ لیکن ایک
ہماری طرف سے ایک آہوان ہے کہ جس طریقے سے دیہاتوں میں اور جس طریقے سے مہاراشٹر کے اندر، ہندوستان کے اندر جس طریقے سے ماحول فرقہ وارانہ ہو رہا ہے، تو جو ہمارے برادران وطن بھی ہے ذمہ دار، اس پہ دھیان دیں کہ ہمیں اس فرقہ وارانہ اہمیت کو ختم کرنا ہے، اور یہ ایک بیماری ہے، اور بیماری کو ہم سب تمام لوگ مل کر کے اس بیماری کا خاتمہ کریں. اور جیسا کہ منصورہ کا کاڑھا، یونانی دوائیں، اگر ضرورت پڑے تو آپ یہاں نہیں آ سکتے، ہمیں فون کیجئے ذمہ داران کو، ہم آپ کی مدد کے لیے مالیگاؤں شہر تیار رہے گا. اور ہم کل بھی محبت کرتے تھے، آج بھی کرتے ہیں اور کل بھی کرتے رہیں گے انشاءاللہ. سب سے پہلے میں اللہ رب العزت کا شکریہ ادا کروں گا کہ گودی میڈیا نے جیسے تبلیغی جماعت کے اوپر الزام لگایا، اس کے بعد مالیگاؤں شہر میں پیشنٹ نکلا تو آس پاس کے دیہاتوں نے اور شہر کے لوگوں نے ایک رومر بنایا کہ مالیگاؤں شہر کو دودھ سبزی نہ بھیجی جائے گی. لوگ ہائی وے پہ رک کر سبزی ہم کو دیتے تھے ایسے طریقے سے جیسے ہم اچھوت ہیں، مگر اللہ تعالیٰ نے ہماری عزت رکھی اور ہمارے شہر سے کورونا وبا کو تقریباً ختم کر دیا ہے. یہ صرف ان محرومین کے اوپر جاتا ہے جنہوں نے پہلے ہفتے میں ابراہیم سیٹھ صوفی صاحب اور باری صاحب، مولانا باری جمالی صاحب، یہ سب جو بڑے بڑے ہمارے ساتھی کل جماعتی کے تھے، انہوں نے اپنے آپ کو قربان کیا. اس کے بعد ہمارے لوگوں نے رمضان المبارک کے مہینے میں اللہ سے دعا کی کہ اللہ پاک امت محمدیہ آج اس دنیا بدنام کر رہی ہے، جس طرح تو نے بدر کے میدان میں 313 پہ ہزاروں پہ بھاری کیا تھا، تو ایسے ہی ہماری عزت رکھ لے. ان دعاؤں کے ساتھ پورا شہر رات سے لے کے سحری تک کا دعا کرتا رہا، تو یہ اللہ کی طرف سے ہمارے اندر قوت مدافعت بڑھی اور ہم صحت یاب ہوئے ہیں. بہرحال گودی میڈیا یہ سمجھ لے اس چینل کے ذریعے سے کہ آپ اگر ہائی وے پر دیکھے ہوں گے تو ہم نہ مسلمان دیکھے نہ ہندو دیکھے، جو بیچارے ہمارے پیدل بھیونڈی ممبئی سے آ رہے تھے ان کو کھانا کھلایا، بسکٹ دیا. یہ ہمارے لوگ جو کھانا کھلا رہے تھے ان کے اوپر پولیس نے لاٹھی بھی برسائی، اس کے باوجود انہوں نے کہا ہم خدمت کرنے والے ہیں. ہم اس مظلوموں کے ساتھ ہیں جن کے ساتھ حکومت آج ٹرین چالو نہیں کی ہے، بس چالو نہیں کی ہے، اور جہاں پر یہ رہ رہے ہیں ان کو وہاں ریلیف نہیں دے گی. میں یہاں مساورت چوک پر آرتی میڈم صاحبہ کو بولا کہ اس مہینہ آپ شہر کو سنبھال رہے ہو، اس وقت تو ہمارے ایک ایک لوگ صدقہ فطرہ اور ہر چیز ریلیف گھروں گھر بانٹ رہے ہیں. ہم داواڑی تک بھی پہنچائے، ہمارے لوگوں نے کو معلوم پڑا کہ داواڑی میں ہمارے مسلمان بھائیوں کے ساتھ کچھ انیائے ہو رہا ہے تو ہم وہاں پہ بھی پہنچائے. جہاں ہم کو فون آتا تھا، ہمیں شہر میں جہاں پر بھی ایسا معلوم ہوا کہ اس حصے میں ریلیف نہیں پہنچی ہے، کٹ نہیں پہنچی ہے، تو ہمارا بندہ جا کر دیتا تھا. منماڑ کا ایک واقعہ ایسا تھا کہ وہاں بہت بڑا سیٹ تھا، اس کے گھر گاڑی تھی، مگر اس شہر کے لوگوں نے دیکھا کہ بھاجی مارکیٹ اٹھی اور اس کے بعد جو چھوڑ کے گئی ہے ٹماٹر وغیرہ وہ اٹھا رہا ہے، تو معلومات لیا گئی تو بولے 2 دن سے وہ بیچارے کو وہاں کھانے کا نہیں. ایسا بھی تھا کہ جن کے پاس سب کچھ ہے مگر روپیہ نہیں تھا، کھانے کا نہیں تھا، پھر اس کو 2 مہینے کا منماڑ کے لوگوں نے راشن بھر کے دیا. ایسے ہی ہمارے شہر میں پکے وارڈوں میں ایسے لوگوں کا گھر ایسی مصیبت تھی جو ہمارے لوگوں نے خاموشی سے ان کی مدد کی. ہمارا اسلام سکھاتا ہے کہ ایک ہاتھ سے دو تو دوسرے ہاتھ کو معلوم نہیں پڑنا چاہیے. اس لیے ہم نے غریبوں کی عزت کی مان رکھتے ہوئے سب لوگوں کو بتایا کہ کوئی فوٹو کھنچا کے واٹس ایپ یا سوشل میڈیا پہ وائرل نہیں کرے گا. ہم لوگوں نے سب چیز، ہماری شہر کی جماعتوں نے، ہر مکتب فکر نے خاموشی سے ہر طریقے سے لوگوں کو مدد کی. یہ اللہ پاک نے دیکھا تو وہ ہمارے اوپر رحم کھایا اور اس شہر سے وبا ختم کی. اور مالیگاؤں شہر چاہے ایسا بھی ہو پوری دنیا میں جہاں کچھ ہوتا ہے تو یہ شہر ضرور ریلیف بانٹتا ہے. کہیں فساد ہو جائے، سیلاب آ جائے،
ہر جگہ یہ شہر بڑھ چڑھ کر حصہ لیتا ہے.